الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أو كما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جن لوگوں کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی پچھلی پہر ہو اور اس وقت میں وہ لوگ اللہ کو اٹھ کر کے یاد کریں اور خصوصاً اس خوف اور اس امید میں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ سجدہ بسجود ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. ان لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی. اور آگے قرآن کریم ہی کی اسی سورت کی آیت ہے کہ ہم دنیا کے جو آفات و بلیات ہیں، مصائب ہیں، تو فرمایا کہ یہ ادنا عذاب ہے، یعنی کہ جتنے بھی امراض ہیں چھوٹے بڑے، دون العذاب الاکبر، فرمایا کہ عذاب اکبر تو آخرت ہی میں ہے. دنیا میں کیا ہے، کوئی انسان کتنی ہی پریشانی کے حالات میں ہو تو اس کو قرآن نے عذاب ادنا سے اس کو لیا ہے، اور عذاب اکبر جو ہے وہ آخرت کے عذاب ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان فرمائے گی کہاں ہیں وہ لوگ جن کی خوابگاہیں ان کے بستروں سے، یعنی کہ ان کی کروٹیں جدا رہتی تھی میری یاد میں. سامنے بستر بھی ہے، آسائش کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ادھر اللہ اکبر کہہ کر کے تو وہ شخص نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند ہی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہوگا کہ جاؤ ہم نے تمہارے تمام حساب کو مکمل کر دیا اور تم جنت میں چلے جاؤ. ایک روایت مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم اور گرم بستر بھی ہو، آسائش کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ اپنے رب کو اس نرم نرم بستروں پر بھی اللہ کو یاد کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں میں آزما رہا ہے، اور وہ ان نعمتوں میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا. فرمایا کہ یہ دوسری وہ جماعت ہوگی جن کے بارے میں یہ اعلان ہوگا کہ جاؤ ہم نے تمہیں بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا.
ایک اور روایت آگے فرمایا کہ سردی کا موسم ہو اور ناگواری کے باوجود وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، دل نہیں چاہتا ہے اٹھنا، لیکن ادھر صدا لگ چکی ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور 5 وقتوں میں سے ایک وقت جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، جو مزہ تمہیں مجھے یاد کرنے میں ہے وہ مزہ تمہارے بستروں پر نہیں ہے، ہم نے تمہیں میٹھی نیند سلائی ہے اور ہم نے تمہیں جسم کے اندر وہ تمام کے تمام اعضاء ہم نے اپنے خود سے بنائے ہیں، آؤ جب میرا حکم آ جائے تو تم میرے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ جو ناگواری کے باوجود وضو کیا اور اس کے بعد انہوں نے نماز فجر ادا کی اور بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے انہوں نے اس کو خوشدلی سے اس عمل کو کیا، فرمایا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا، اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوں گے جن کے ایماندار ہونے کی گواہی خود قرآن بھی دیتا ہے اور احادیث بھی دیتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، ایک روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنے بستروں پر سوئے اور پاس میں ان کی خوبصورت حسین و جمیل بیوی ہو، پچھلی پہر ہو، اور اس وقت کے اندر شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی پانی ٹھنڈک ڈال دے، چھینٹے ہی صحیح، جس سے کہ وہ بیدار ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی رحمتیں ان دونوں پر نچھاور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اس عمل کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کس طریقے سے وہ قربانی دے رہے ہیں، جو قربانی ان کا دل نہیں چاہتا ہے۔ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، میں آرام کروں، بستر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اٹھ جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ جو ناگواری ہے کس چیز کی ناگواری ہے؟ فرمایا کہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، ان کے ناخنوں سے نکلنے والا، گرنے والا پانی وہ تمام کے تمام اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب وہ کلی کرتا ہے، منہ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسی طریقے سے تمام اعضاء وضو کو جب دھو لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص تمام گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو وضو کا ثواب، اوپر سے ٹھنڈ کی وجہ سے ناگواری کا ثواب، اور اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ جس اللہ کی طرف سے، جس نبی کی طرف سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب تو یہاں پر کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وضو کرنے کی وجہ سے گناہ ہمارے جسم پر باقی رہ نہیں سکتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب ہم اور آپ غور کریں، اور پچھلے جمعے کے اندر ایک روایت آپ کو بتلائی تھی کہ یہی وہ اعضاء وضو جن کی وجہ سے امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اس بھرے مجمع کے اندر سے بھی اپنے کی امتی کو پہچان کر کے ان کی انگلیوں کو پکڑ کر کے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج ہمیں یہ غور کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، آیا ہمارے اعضاء وضو دھل رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، نہیں دھل رہے ہیں تو آخر کیوں نہیں دھل رہے ہیں؟ جس رب کا اور جس نبی کا اور جس نبی اور جس رب سے ہم نے وعدہ کیا ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے،
صرف اللہ کو ماننے میں کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد آپ کو پورے طور پر اللہ کی رضا ملے۔ اس لیے کہا گیا کہ صرف ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ فرض عبادت سے کتراتا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ دیگر احکام جو ہے اس کو وہ نہیں زندگی میں بجا لاتا ہے، بلکہ صرف کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا پانی لاؤ، بیٹا کھانا لگاؤ، مجھے ضرورت کا فلاں سامان لا دو، بیٹا یوں کہے کہ ابا ہم نے آپ کو والد تو مانا ہے، لیکن ہم آپ کے کام نہیں کریں گے، ہم نے آپ کے کچھ بھی احکام ہو ہم وہ بجا نہیں لانے ہیں، جو کچھ کہیں گے آپ وہ خود کریں، ہم کرنے والے آپ کے کام نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کون ایسا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو دعائیں دے گا؟ وہ یہی کہیں گے کہ بیٹا ہم نے اتنے محنت سے تمہیں پرورش کی، تمہاری خوشی میں ہم نے ہر ممکن چاہا کہ تمہاری خوشی کے تمام ایام پورے نکلے، لیکن آج جب ہم تم سے کہتے ہیں فلاں کام تم منع کر دیتے ہو، تو وہ باپ دعائیں نہیں دیں گے بلکہ وہ بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کو ہم نے مانا ہے اور اللہ کے احکامات پر ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بنایا میں نے، کھلایا میں نے، سارا کچھ میں نے دیا، یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، جتنی بھی چیزیں تم استعمال کرتے ہو دنیا میں وہ ساری تو میری ہے۔ تم نے مجھے مان کر کے خوش ہو گئے کہ میں ایماندار ہو گیا، میں مومن ہو گیا، نہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان احکامات کو پڑھ کر کے ان احکامات کو ہم سنیں ہی نہ، پڑھیں ہی نہ، بلکہ اس کو ماننا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے اسی کے اندر بتلائے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کوشش یہ کریں چاہے موسم گرما ہو، موسم سرما ہو، کوئی بھی موسم ہو، فرض عبادات ہر موسم میں خوش دلی سے کرنی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں یہ بہانہ نہیں نکالنا ہے کہ سردی کی ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، سردی زیادہ ہو رہی ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ اس سردی یا گرمی کی وجہ سے دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو رک جاتا ہے؟ ہمارے سفر نہیں رکتے، ہمارے آفس نہیں رکتے، ہماری دکانیں نہیں رکتی، ہمارے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، سارے نظام کائنات انسان یوں ہی نظام کے ساتھ وہ چلاتے رہتے ہیں، اور کوئی کام کسی موسم کی وجہ سے وہ نہیں بدلتا، وہ نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ تو کوشش یہ کریں، محنت یہ کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی فرض عبادت ہمارے ذمے سے رہ نہ جائے۔ ساری عبادت زیادہ ہو رہی کریں گے انشاءاللہ۔ جب گھر سے آئیں مسجد میں چپکے سے نہ آئیں، بلکہ آواز لگا کے آئیں کہ بچوں اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ چوری سے آنا، چوری سے چلے جانا، ایسا نہیں کہ چپ چاپ آئے اور پتہ بھی نہیں چلا گھر والوں کو ابا جی کب گئے نماز کے لیے، بھائی صاحب کب گئے نماز کے لیے۔ تنہا نہیں بلکہ سب لوگوں کے جاگنے ہیں، سب لوگوں کو اٹھنے ہیں، اور اس کے بعد نماز ادا کر کے پھر آرام کا تقاضا کر لیں۔ لیکن آج ماحول بدلتا ہوا جا رہا ہے، ہم اس بگڑے ہوئے ماحول کو کیسے سنبھالیں؟ جب تک اللہ کو نہیں راضی کریں گے، اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے، یہ ہمارا ماحول سدھرنے والا نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری پوری فیملی، ہماری پوری نسل، ہماری پوری جماعت، یہ جتنی بھی دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، ہر جماعت کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے ہم بھی، ہمارے تمام کے تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے یہ جو اعلان کیا ہے نا، چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا اور سب لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔